أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک حسین ابن علی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ اگر کوئی ہدایت کے راستے پر چلنا چاہے تو اس چراغ کے روشنی میں وہ ہدایت اور ایصال الی المطلوب تک جا سکتا ہے، منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے، اور اگر کوئی غرق ہو رہا ہو، اس دنیا کے مادی لذتوں میں غرق ہو چکا ہو، اس دنیا کے بے شمار گناہوں میں غرق ہو چکا ہو، تو اس چیز سے نجات اگر پیدا کرنا چاہے تو نجات کی کشتی جو ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ یہ حسین ابن علی ہے جو ہر گمراہ انسان کو، ہر اس انسان کو جو صراط مستقیم پر گامزن نہ ہو، جو صراط مستقیم سے ہٹ چکا ہو، اسے دوبارہ صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ وہ حسین ابن علی ہے، اور ہر اس انسان کو جو غرق ہو چکا ہو، جو غرق ہو رہا ہو، اور ہر قسم کی لذتوں میں غرق ہوا ہو، اگر وہ اس لذتوں سے، دنیاوی مادی لذتوں سے نکل کر معنوی لذتوں کے پیچھے اگر آنا چاہیے، اگر وہ نجات حاصل کرنا چاہیے ان گناہوں سے، ان شہوتوں سے، رجس سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہے، تو وہ حسین ابن علی ہے جو کشتی نجات ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھ اگر ہو جائے، حسین ابن علی کا نام لے کر ایک قدم آگے بڑھے، تو حسین ابن علی آپ کو ایصال الی المطلوب تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تاریخ کربلا میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ حر نے جب چاہا تو حسین ابن علی نے اسے جنت کی بشارت دی اور جنت تک پہنچا دیا۔ ان حسین کی اس کی عالم ہمیں دیوانے اوس، یہ حسین ابن علی کون ہے کہ دنیا اس ہستی کا دیوانہ ہے؟ یہ حسین ابن علی کون ہے؟ یہ شمعیس کی جان ہاں ہمیں پروانے اوس، یہ کون سا شمع ہے؟ یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ جس طرح پروانے ایک شمع کے ارد گرد چکر لگا لگا کر اپنی جان قربان کرتا ہے، اسی طرح آج دنیا میں ہر انسان کی یہی آرزو ہے، ہر پاک فطرت انسان، ہر آزاد منش انسان کا یہ تمنا اور آرزو دل میں ہے کہ یہ حسین کون ہے کہ جس پر ہر انسان دیوانہ ہے، اور یہ کون سا شمع ہے کہ تمام عالم بشریت جو ہے، جس کی فطرت پاک ہو، وہ دیوانہ وار اس شمع کے گرد چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ابھی تو انسان بیدار نہیں ہوا ہے، بشریت جب جیسا جیسا بیدار ہوتا جائے گا، ہر ایک انسان، ہر فرد، ہر معاشرہ، ہر سماج، ہر امت، ہر نسل، ہر رنگ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ حسین ابن علی ہمارا ہے، ہمارا رہبر ہے، میرا رہنما ہے، وہ ہادی ہے، وہ ہمارا ہادی ہے، میرا رہنما ہے۔ درسہائے عاشوراء بیان کر رہا تھا، آج کربلا
اور قیام امام حسین علیہ السلام سے جو درس مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ عزت کا درس ہے۔ حسین ابن علی نے اس قیام میں تا قیام قیامت آنے والے انسانوں کو عزت سے جینے کا سلیقہ سکھا دیا۔ جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا اس نے۔ ہر انسان کو باعزت طریقے سے جینے کا طریقہ حسین ابن علی نے سکھایا، اور آپ نے اس چیز کو برمنا اعلان کیا جب آپ سے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت طلب کی، تو آپ نے فرمایا الموت اولا من رکوب العار، میں حسین ابن علی کو وہ موت پسند ہے، ننگ اور ذلت اور پستی سے زیادہ مجھے موت پسند ہے۔ والعار اولا من دخول النار، لیکن اگر ننگ، ذلت اور پستی اور جہنم کا مقایسہ ہو، مقابلہ ہو، تو میں اس ننگ کو اختیار کرنے کو تیار ہوں، میں جہنم میں کبھی جانے کو تیار نہیں ہوں، لیکن میں حسین ذلت کی زندگی کو بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میں تمام انسانوں کو جو قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں ان سب کو میرا یہ پیغام ہے کہ دنیا میں آزاد انسان بن کر رہو، دنیا میں آزادانہ زندگی کرو، ذلت، ظالم، جابر، حاکم اور حکمرانوں کے زور بازو پر کبھی مغلوب نہ ہو جاؤ، ہمیشہ ان کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ڈٹ جاؤ اور عزت سے زندگی کر دو۔ اور دوسری جگہ پر یہی وہ درس تھا جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیا تھا۔ آپ نے نہج الفراغ میں یہی فرمایا تھا، آپ نے بھی فالموت فی حیاتکم مقہورین، موت ہے وہ زندگی جو مغلوب آ کر تم زندگی گزارتے ہو، مغلوب ہو کر، شکست کھا کر جو زندگی کرتے ہو وہ حیات نہیں ہے، وہ موت ہے۔ والحیات فی موتکم قاہرین، اور زندگی، حیات اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر تم غالب آ جاؤ، دشمن پر، ہر غاصب پر، ہر باطل پر غالب آ کر تم اپنی جان کو فدا کرو، یہ ہے حیات واقعی، یہ ہے حیات طیبہ۔ اور یہی چیز امام حسین علیہ السلام نے درس دے کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتِ إِلَّا سَعَادَةً، میں حسین ابن علی کو موت جو ہے سعادت کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، موت میرے لیے سعادت ہے۔ وَالْحَيَاةُ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، لیکن ظالموں کے ساتھ، جابروں کے ساتھ، شراب خور انسان کو حاکم اسلامی تسلیم کر کے میں زندگی گزاروں، یہ میرے لیے ننگ اور ذلت اور پستی ہے۔ یہ وہ درس ہے جو کربلا سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی حاکم جو شراب خور ہو، جو فسق و فجور کا مالک ہو، جو علی الاعلان گناہ کرتا ہو، جس سے اسلام کو خطرہ ہو، اسلامی اقدار کو پامال کرتا ہو، تو اس کے مقابلے میں ہمیں قیام کرنا چاہیے، اس سے مقابلہ کرنی چاہیے۔ یہ حسین ابن علی نے درس دیا ہے۔ اور جب حاکم مدینہ نے چاہا کہ آپ سے یزید کی بیعت لیں، اور مروان نے جب بدتمیزی شروع کی، یہ حسین ابن علی کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجتن پاک کے گھرانے میں ہوئی تھی، علی مرتضیٰ کے آغوش میں آپ نے تربیت حاصل کی، فاطمہ الزہرا جیسی ماں آپ کو ملی تھی۔ آپ حاکم مدینہ کے دربار میں بھی ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، احترام سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب مروان نے بدتمیزی شروع کی تو وہاں پر حاکم کے سامنے اس طرح سے اس کو ذلیل کر دیا، الا وان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین، اس پست انسان نے، اس حقیر انسان نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا ہے، ایک تلوار اور شمشیر، اور دوسرا میں ذلت کی زندگی کو قبول کروں۔
हैहात मिन्नत दिल्ला, मैं हुसैन इब्न अली कभी भी जिल्लत पस्ती को मैं तस्लीम नहीं करूंगा। मैं शमशीर उठाकर, मैं तलवार उठाकर अपनी जानों का नजराना इस्लाम की खातिर पेश करूंगा। मैं अपना सब कुछ लुटाऊंगा इस्लाम की खातिर, इस्लामी अक़दार की खातिर, इज्जत की खातिर मैं सब कुछ लुटाऊंगा, लेकिन जालिम के सामने कभी मैं मगलूब नहीं होऊंगा। और एक और जगह पर आप फरमाते हैं कि मौतुन फी इज़्ज़िन खैरुम मिन हयातिन फी दुल्लिन, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। यही वो दरस है जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आने वाली नस्लों के लिए ता क़याम क़यामत ये दरस देकर अपना सब कुछ लुटाया, इज्जत की खातिर, इस्लाम की हिफाजत की खातिर, इस्लामी अक़दार की हिफाजत की खातिर। अब मेरा और आपका जो जिम्मेदारी है वो भी यही है कि हर जालिम के मुकाबले में खड़ा हो, हर जाबिर के मुकाबले में खड़े हो, हर सितमगर, चाहे वो हुकूमत की शक्ल में हो, चाहे वो फर्द की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो। और असर हाजिर में जो यजीद का किरदार अदा कर रहा है वो अमेरिका और इसराइल हैं, और वो सेहवनिस्ती ताकतें हैं, इस्तिमारी ताकतें हैं जो इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम को नाबूद करने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रहा है। इस्लामी नौजवानों को चाहिए कि वो इन तमाम हरबों को जो इस्तेमाल इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है उनके मुकाबला बमिसल करते हुए उनको शिकस्त दें, इस्लाम की खातिर, इस्लामी अक़दार की खातिर और इज्जत की खातिर इन सब के मुकाबले में क़याम करे। और यही दरस है करबला का, यही इमाम हुसैन ने हमें दरस दिया है कि हम कभी भी जालिम जाबिर हाकिम के सामने सर तस्लीम हम नहीं करेंगे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।